بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. آپ دیکھو جا کے عربی کے علاوہ کوئی عالم حرم میں ایسا نہیں ہے جس کو درس دینے کی اجازت ہو عربوں کے علاوہ, سوائے اردو میں ایک مولانا مکی صاحب کے. اور بادشاہ نے ان کو لیٹر لکھ کے دیا تھا کہ ان کے دادا کو کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد ان کا بیٹا, جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے, یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا, بھوک تھی. جب دولت آ گئی, ریل پہ لا گئی, مدینہ یونیورسٹی بنی, تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں, اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے, یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں, اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے, اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے, اب وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا, اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا, شیخ صالح المنجد تھے غالباً, بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا, اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں, مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے یار؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں, میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سروزہ لگا کے دیکھیں, جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دی قبر پرست ہیں. کچھ اور الزام لگا دیتے یار, قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر, تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی, آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہے وہ ویسے بھی حنبلی ہیں, وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں, وہ تو حنبلی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے, اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے, کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا, یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا, دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا, سارے میدانوں میں کام. آپ کو سب سے زیادہ, میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا, لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار, مدارس کا جال بچھا ہوا ہے, سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ علماء دیوبند سے. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے, دوسرے بھی کام کر رہے ہیں, ان کی نفی نہیں کر رہا میں, لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت ہوا. ایک سعودی مجھ سے ملے, عالم تھے, سعودی عالم تھے, انہوں نے کہنے لگے آپ لوگ کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں, آپ دیوبندی ہو. میں نے کہا کیا خلاف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کروانے کے لیے بیٹھا ہوں. پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں بیان کے دوران ہی اس کا تذکرہ کر دوں گا, لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ناانصافی لگی کہ اتنا شاندار کام ہوا, اور مفتی شمائل ندوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا, اس اسٹائل میں, اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو. تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا. ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے. تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے. انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں. امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں, ان کا وزٹ بھی کیا تھا میں نے, اس کا ولاگ بھی بنایا تھا.
میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا ہے. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ سارے دلائل ایتھیزم کے خلاف صدیوں سے ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیش کیسے کرنا ہے. اس زمانے میں پیکنگ جو ہے نا, پیکنگ, اس پہ آپ کو پتا ہے بہت خرچہ ہے. میں جب شہد کا بزنس کیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے بعض دفعہ میں شاپر میں ڈال کے شہد پکڑا دیتا تھا, تو لوگ کہتے تھے یار اس کو کسی بوتل میں ڈالو. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ پیکنگ جو ہے نا, میں نے اکثر ایک بیان میں ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے. تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے, یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے. میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے, مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے, پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں, سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے. کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے. تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں, حدیث میں بھی ہیں, اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے. مولانا حبیب کرانوی صاحب کا نام آتا ہے اس میں, اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے. بہت کام ہوا ہے اس پہ. تو بات یہ ہے کہ اس کو پریپریشن کر کے اس کو پبلک کے سامنے لانا کیسے ہے. وہ کام ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت شاندار طریقے سے کیا, اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ مفتی یاسر واجدی صاحب کا ادارہ الحمدللہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے, صحیح کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو یوں سمجھے کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے, کیونکہ علماء کا کام ہے دین کی خدمت, بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں دین کو پھیلا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرا کام ہو رہا ہے, میری پروڈکٹ بک رہی ہے. تو یہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا, ہمارا کام کیا ہے. جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی, اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا, یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا. تو ہمیں سب کو خوشی ہے اس پہ. البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت ہی معمولی سی ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیانت ہوگی اگر میں اس کو نہ پیش کروں, کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو میرے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس بھی بھیجے, انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ کے سمجھ میں کچھ چیزیں آئی نہیں ہیں. تو آئندہ کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹرمز انگلش میں یوز ہوتی ہیں ان کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیا کریں, تاکہ اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا طبقہ, اور اردو بہت بڑی زبان ہے. اصل میں گورے نے سازش یہ کی ہے ہمارے خلاف کہ اردو کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, ہندی اور اردو. حالانکہ وہ اردو ہندی ہے, ہندی اردو ہی ہے. یہ اہم بیکار قسم کی بات ہے کہ اردو ہندی الگ الگ زبان ہے. رسم الخط کو چینج کر دیا گورے نے, ورنہ آپ اس زبان کو ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں, یہ انڈیا میں سمجھی جاتی ہے, پاکستان میں سمجھی جاتی ہے, بنگلہ دیش کے بہت بڑے حصے میں سمجھی جاتی ہے. میں بنگلہ دیش گیا ہوں تو میرے بیان میں بہت کراؤڈ تھا, وہ سب اردو سمجھ رہے تھے, بہت کراؤڈ تھا. ابھی علماء اور بھی گئے ہیں تو اتنا کراؤڈ تھا, وہ سارے اردو سمجھ رہے تھے. تو میں حیران ہو رہا تھا.